گا۔ وزڈم انٹرنیشنل اسکول جو بی ٹی ایم لے آؤٹ میں ہے، ماشاءاللہ یہاں حفظ کا بھی نظام ہے، اور اسی طرح جو بچے اور بچیاں تعلیم پا رہے ہیں ان کو اسلامی تعلیمات میں ہی ساری چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو دور جدید کی بات کرتے ہیں وہ آ کر یہاں دیکھیں کہ دور جدید کیا ہوتا ہے، کہ ہم اسلام کی پابندیوں میں رہ کر ترقی کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں۔ یہاں بہت سارے ماڈلز ہمارے ان بچے اور بچیوں نے مل کر بہت محنتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ میں اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح اس کے روح رواں علی جناب الحاج اعجاز شریف صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عالی شان یہاں اس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے، اور اس سے ایک اچھا میسیج بھی۔ آج کل نشے کی بھی پریشانی ہے، ہماری اس طالبہ نے ابھی نشے کے بارے میں ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے کیا معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ ایک بچہ جس سے ہم مل رہے تھے اور بہت اچھی فصیح اردو میں اپنی بات پیش کر رہا تھا، وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہاں بچے اور بچیاں قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو جدید تعلیم ہے اس کو بھی بہت بہتر انداز میں حاصل کر رہے ہیں۔ اور انگریزی میں بھی جیسے ایک بچی وہ فلسطین کر کے جو بول رہی تھی، جو اس کا یہ انداز تھا وہ ہم انگریزوں کو سنتے تھے تو یہاں بھی انگریز آ گئے ہیں ایسا لگ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک انفرادیت یہ بھی دیکھی گئی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، بالکل نیچرل ان کا پریزنٹیشن تھا، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو سکھایا گیا ہے۔ تو اس ماحول کو فروغ دینے کے لیے کیا طریقہ کار مزید ابھی ہم جنگل میں بھی گئے تھے اور اوشین میں بھی گئے تھے، تو لگا کہ ہم واقعتاً اوشین میں پہنچے ہوئے ہیں۔ بہت ساری مچھلیوں سے بھی ملے اور بہت سارے جانوروں سے بھی ملے، لیکن وہ حقیقی جانور نہیں، وہ ہمارے بچوں نے ایک ماڈل پیش کیا ہے، اور بہت ہی بہتر اور بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں جو آئندہ چل کر ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ بہت نفع بخش ہوں گی۔ تو ان سارے ماڈلز کو یہاں تیار کر کے ہمارے ان بچوں اور بچیوں نے پیش کیا ہے، تو ایک اچھی مثال ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جہاں ہندوستان ترقی کرے گا اور حضرات علماء نے اپنی شہادت پیش کر کے اس ملک کی حفاظت کی ہے، تو سائنس کی ترقی کے ذریعے اس ملک کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میں وزڈم انٹرنیشنل اسکول بی ٹی ایم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہاں کے طلباء، اساتذہ اور مینجمنٹ نے ایک اچھے ایگزیبیشن اسلامی معلومات پر مشتمل اور بہت ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کی تیار کردہ چیزوں کو مذہب اسلام کے شعار کے ساتھ پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز مذہب ہے، اس کی حفاظت کے ساتھ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں، وہ دنیا کی ہر ترقی میں آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر ساتھ میں مذہب ہونا چاہیے۔ اس اسکول کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ یہاں پڑھنے والے بچوں کا وہ ایمان محفوظ رہے اور اس کے ساتھ وہ ترقی کی راہ پر آگے لے جائے۔ جہاں تک سرکاری اور حکومتی سطح کی چیزوں کا انہوں نے جو پریزنٹیشن کیا ہے، جو پیش کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے آپ حضرات میڈیا والے ہیں، میڈیا کے ذریعے یہ نہ صرف حکومتوں تک بلکہ یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اور بہت ساروں کو اس سے روشنی ملے گی۔ جیسے کہ ایک فانوس لٹکا ہوا ہے ویسے ہی پر ہمارے دلوں سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ کھاؤ پیو اور مزے۔ ہم درجہ پنجم کی طالب علم ہیں۔ ہمارا ماڈل جہنم کے بارے میں ہے۔ جہنم کی آگ کا رنگ سیاہ ہے یعنی کالا ہے۔ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، اور 1000 سال تک دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر اور 1000 سال تک دہکائی گئی تو وہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی۔ اگر جہنم کا
میرا نام عریسہ فاطمہ ہے. میرا نام عطوفہ کونین ہے. پل صراط حق ہے. یوم محشر میں وزن اعمال کے بعد ہم سب لوگوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. یہ پل جہنم کے اوپر بنایا جائے گا اور بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. سورہ مریم کی آیت 71 اور 72 میں اس پل کا ذکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. صدق اللہ العظیم. اور کوئی نہیں تم میں جو نہ پہنچے گا اس پر، یہ تیرے پروردگار کا لازم اور مقرر وعدہ ہے. پھر بچا لیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے اور چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے. خدا سے ڈرنے والے مومن اپنے اپنے اعمال کے موافق اس پل پر سے صحیح سلامت گزر جائیں گے. سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر اس پل پر سے گزریں گے. کوئی مومن پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، کوئی بجلی کی طرح گزر جائیں گے، کوئی سواری کی طرح. پل صراط پر صرف اندھیرا ہوگا. صرف اہل ایمان کے سامنے ان کے ایمان کا نور اور روشنی ہوگی جو ان کی رہنمائی کرے گی، اور گنہگار الجھ کر جہنم میں گر پڑیں گے. پھر کچھ مدد کے بعد اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہ سب گنہگار جنہوں سچے اعتقاد سے کلمہ پڑھا تھا جہنم سے نکال لیے جائیں گے. صرف کافر جہنم میں رہ جائیں گے اور جہنم کا منہ بند ہو جائے گا. پل صراط کا راستہ 15 سال کی راہ ہے. 5 سال اوپر چڑھنے کے، 5 سال برابر کے اور 5 سال نیچے اترنے کے. حضور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط کا راستہ جہنم کے کناروں پر بنا ہوا ہے. اس پر سیدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے.